السلام علیکم۔ عمران خان کے 3-4 الزامات ہیں، ویسے تو بہت سے ڈھیر الزامات ہیں جو وہ نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کے حوالے سے عائد کر چکے ہیں، لیکن 3-4 الزامات وہ بار بار دہرا رہے ہیں۔ ایک اس میں سے سر فہرست آئٹم یہ ہے حدیبیہ پیپر مل کے حوالے سے منی لانڈرنگ کا، جس میں وہ پیپرز لہراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے دی تھی۔ یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ اس وقت ہوئی تھی جب جنرل پرویز مشرف کا قبضہ تھا، اور ڈار صاحب خود بھی شاید اس وقت تحصیلی میں تھے جس وقت یہ بیان دیا گیا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے۔ دوسرا ایک بڑا آئٹم جو ابھی انہوں نے ایک جلسے میں دوبارہ سے بڑا ایک میجر کہنا چاہیے، شاکنگ پورے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، وہ آئٹم کہ 270 کروڑ روپے نون لیگ نے بانٹے میڈیا ہاؤسز، اینکرز، جرنلسٹ اور اسی طریقے سے کالم نویسوں کو خریدنے کے لیے تھرو آئی بی۔ وہ میں ڈاکومنٹس بھی آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں اسکرین پہ دکھاؤں گا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تھرڈ آئٹم وہ ٹاکس کے حوالے سے، جس میں ایک طرف نون لیگ کی کمیٹی کو لیڈ کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب اور پی ٹی آئی کی کمیٹی کو لیڈ کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب۔ بہت سے نکات کے اوپر ایگریمنٹ ہو چکا تھا، اور ڈار صاحب کے اپنے لفظ یہ تھے کہ 5-5.5 نکات پہ ایگریمنٹ ہو گیا، 6 ان کے مطالبے تھے، آدھا ایک رہ گیا تو وہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ وہ آدھا جو نہیں امپلیمنٹ ہوا وہ استعفے کا ایشو تھا جس کو ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ تو 5-5.5 نکات کے اگر اوپر ایگریمنٹ ہو گیا تھا تو عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ کیا نون لیگ اس ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ گئی؟ کیونکہ ایک سٹیج کے اوپر پی ٹی آئی والے وہ لگتا تھا کہ بڑے خوب چڑھائی ان کی سیاست میں اونچائی کی طرف چل رہے ہیں، لیکن جب پی ٹی وی اسٹیشن کے اوپر اٹیک ہوا اور اس کے بعد کی جو سچویشن ڈیولپ ہوئی اور اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہاں سے رخصت ہو گئے، تو پی ٹی آئی لگتا یہ ہے کہ ڈیفینسو پہ آ گئی، نون لیگ تگڑی ہو گئی، ملٹری کے اندر جو پوسٹنگز تھی سینئر لیول کے اوپر وہ بھی کمپلیٹ ہو گئیں، تو نون لیگ بظاہر ایک طاقتور وکٹ کے اوپر کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کمزور وکٹ کے اوپر کھڑی ہے، اور تاثر یہ ملتا ہے کہ نون لیگ اس ایگریمنٹ سے اب پیچھے ہٹ چکی ہے، اس کو اون نہیں کر رہی۔ تو یہ تینوں چاروں سوالات آج کے پروگرام میں پوچھیں گے، اور اس دھرنوں کا اور اس تمام عمل کا پاکستانی معیشت کے اوپر کیا اثر ہوا جو پہلے ہی بہت کمزور تھی، پچھلے 4-5 سالوں میں ابتری کی جانب ہی مائل ہے، اور جنوری کے بعد سے بھی بہت سے انڈیکیٹرز ایک دو کو چھوڑ کے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ ہمارا بہت تگڑا ہوا تھا، ہم نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کر کے ایک ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر پہ ریزروز پہ بہت پریشر تھا، اس کو کسی حد تک ٹھیک کر لیا تھا، لیکن باقی چیزیں جو تھیں ہماری ایکسپورٹ سیکٹر ہو، مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو، الیکٹریسٹی کرائسس ہو، وہ ابھی کنٹینیو کر رہا تھا، اس پہ کیا اپڈیٹس ہیں؟ تینوں چاروں باتیں ہیں آج کے پروگرام میں ڈسکس کر لیں گے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے منسٹر اسحاق ڈار صاحب۔ ڈار صاحب بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر سے میٹنگ اٹھ کے آئے ہیں تو میں آپ کا خاص طور پر شکریہ ادا کروں گا۔ ایشو بہت اہم ہے، سر فہرست آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی حدیبیہ پیپر مل کے حوالے سے، کیا حقیقت ہے اس سٹیٹمنٹ کی؟ وہ صفحات موجود ہے، جی میں نے بھی پڑھے ہیں۔ ملک صاحب بات یہ ہے کہ یہ کب کی بات ہے جب وہ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی؟ وہ تو 99 کے کو کے فوراً بعد کی بات ہے جی، اور اٹک فورٹ تک گئے، اور پھر مجھے لیگل ایڈوائس دی گئی کہ کیونکہ یہ 94 میں پہلی دفعہ پیپلز پارٹی نے یہ مقدمہ قائم کیا تھا، اور وہ پھر 96 میں ہائی کورٹ نے اس کو کویش کیا تھا۔ یہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں، وہی والا مقدمہ ہے۔ اس وقت انہوں نے چونکہ وہ ایک مارشلر نہیں تھا، اور انہوں نے نارمل ایک کیس کیا، اور اس کے بعد اس کا ایک پروسیس ہوا اور اس میں فیصلہ ہوا۔ اکنامک ریفارم ایکٹ 1992 کی خلاف ورزی کی گئی، اور اس میں آج بھی جو قانون موجود ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بائی دی وے اس میں ایک تو پبلک منی کوئی انوالو نہیں ہے، یہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا میں چیئرمین چیف ایگزیکٹو تھا۔ جس کا نام بھی لے لیں کیونکہ ساری باتیں میرے منظر نامے پہ ہیں۔ نہیں بہتر ہے میں چیزوں کو فائنینشیل ایک نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا میں چیئرمین چیف ایگزیکٹو تھا پالیٹکس سے آنے سے پہلے۔ اب ہمارے جو بوررز تھے، اور یہ کنسورشیم لینڈنگ، اس میں فورن بینکس بھی تھے، سٹی بینک، بینک آف امریکہ، فیصل بینک، البرکہ، التوفیق، مینی بینکس ور انوالوڈ۔ اب اس میں نارمل بزنس میں ہمارے سیگلز بھی بوررز تھے، ہمارے کالونی گروپ بھی بوررز تھی، ہمارے جہانگیر جو الہی ہے میاں منشا کے وہ بھی بورر تھے، پیپسی جو ہمایوں اختر وہ بھی بورر تھے، میاں صاحب بھی بورر، اتفاق گروپ بھی بورر تھا۔ تو ایز پر جو قانون کے مطابق ٹرانزیکشنز تھیں، وہ قانون کے مطابق ٹرانزیکشن ساری کی ساری ریکارڈ پہ موجود ہیں، اسٹیٹ بینک میں اس کی پوری رپورٹنگ ہوتی تھی۔ منی لانڈرنگ کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ میں اس میں آ رہا ہوں نا، ایک سیکنڈ۔ یہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے جو پاکستان سے ملک سے باہر پیسہ جائے۔ انہوں نے اگر کولیٹرل دیا، اور کولیٹرل پاکستان میں اس کے اگینسٹ لینڈنگ سارے بینکوں نے ہمارے سمیت کی، اور اس کے بعد انہوں نے یعنی 8 یا 7 سال کے بعد اپنے انٹرسٹ سمیت ہر بینک کو پورے پیسے ہمارے سمیت واپس کیے،
تو اس میں کون سی منی لانڈرنگ ہوگی؟ وہ پاکستان سے باہر تو پیسے ہی نہیں گئے. آپ نے جو اسٹیٹمنٹ سبمٹ کی اسٹیٹمنٹ تو بلائنڈ 26 اگر گن مین آپ کے سر پہ ہوں تو آپ, اور مجھے پتا تھا کہ ایک دفعہ کویش ہو چکا ہے انڈر دی لا آف ڈبل جیپرٹی, یہ ویسی کیس نہیں چل سکتا. میری لیگل ایڈوائس مجھے پتا تھا, میں آتا لائر خود ہوں. جب آپ کو اسٹیٹمنٹ آپ نے دی اس وقت آپ قید میں تھے؟ obviously میرا گھر تو 26 وہ پہلے اس کو لیا, اور جب مجھے آفرز تھیں. آپ کو نومبر 2003 کا انٹرویو یاد ہونا چاہیے, فل پیج کا, یاد ہے آپ کو؟ اس میں تو میں نے سارے جرنیلوں کو ذکر کیا کہ جو آگے مجھے ملتے تھے اور جو مجھے آفر کرتے تھے, جنرل مشرف کیا حکومت جوائن کریں یا حکومت جوائن کریں یا ہم آپ کو تنگ کریں گے. یہی تھا نا جی بیسیکلی. تو جیسے وہ کنگز پارٹی بنائی گئی. اب بات یہ ہے کہ وہ بار بار اس ڈرامے کو جو کرتے ہیں ان کو ڈرامہ بند کرنا چاہیے. میرے پاس الماریاں بھری ہیں ان کے متعلق حقائق کی, سیتا وائٹ سے لے کے ان کا جو جتنے سکینڈل سے ادھر کے سسکس گارڈن سے لے کے, میں اب باتیں نہیں کرنے جا, میں کبھی پرسنل نہیں ہوا, لیکن انہوں نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ ہر دوسرے دن وہ آ جاتے ہیں, لہرانے شروع کر دیتے ہیں. ابھی دوبارہ ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا دے آر ٹریش آف پیپرز, جو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ وہ ٹریش ہے, بن کرنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اگینسٹ دی لا اسٹیٹمنٹ ہے, یہ ڈیو پروسیس میں کچھ نہیں ہے, حدیبیہ کویش کیا گیا ہے اور یہ ری اوپن نہیں ہو سکتا. گن پوائنٹ پہ لیگل اسٹیٹمنٹ ہے. ویسے بھی پورا کیس جو ہے جی, کیونکہ آپ آج بھی وہی چیزیں ہیں. کہاں وہ باقی انسٹیٹیوشن ہے؟ ہمارا شیئر تو ہمارے ادارے کا 18-19% تھا, اس ادارے کو چھوڑے ہوئے مجھے 20 سال ہو گئے ہیں, مور دین 22 ایئرس. تو میرا مطلب یہ تماشا لگانا جو ہے نا, میں ان سے بڑا تماشا لگا سکتا ہوں, لیکن میں کبھی پرسنلی ہوا. لیکن وہ انہوں نے ایک عجیب قسم کا ہر روز ڈرامہ لگاتے ہیں. اس کا مطلب ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, ان کو اپر جوڈیشری کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. جو 96 میں کویش ہوا حدیبیہ اور دوبارہ کویش ہوا 2014 میں, 2 دفعہ ہائی کورٹ آف پاکستان اس کو کویش کر چکا ہے. یعنی اور کہا ہے کہ یہ ٹوٹل لا کے اگینسٹ ہے, یہ ٹوٹل انلیگل ہے. اب خان صاحب ایک اپنا بادشاہ آدمی ہے, جو چاہے وہ کر لیں, ان کی جو زبان میں آتا ہے وہ سمجھتے ہیں میں بادشاہ ہوں اور جو میرا لفظ ہوگا وہی ملک کا قانون ہے. ابھی آپ نے سیتا وائٹ کا تذکرہ کیا. سیتا وائٹ یہ 50,000 ہیں جی میرے پاس. میں ان کو ان کی شکل دکھاؤں تو ان کو پریشانی ہو جائے گی. میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا. ملک صاحب مجھے پرووک نہ کریں. مجھے پتا چلا وہ ڈاکومنٹس obtain بھی آپ ہی نے کیے تھے مشاہد حسین سید اور ہماری جو ٹیم تھی, ہمارے پاس سب کچھ تھا اور آج بھی ہے. لیکن ہم نہیں چاہتے پرسنل ہونا. یہ جائیں اپنا بلڈ ٹیسٹ کرائیں, کی حقیقت ان کو پتہ چل جائے گی. ہی اونز illegal child. پلیز میں نہیں بات کرنا چاہتا. کہہ رہے ہیں ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ میرا سب کچھ ہے. ان کو کہیں کہ آئیں پھر میدان میں آ جائیں, وہ بھی آ جائیں. یہ لڑا کے لے آئیں. یہ تو 2 دفعہ کویش ہو گئے تو ٹریش ہے. جب آپ کے 2 دفعہ ہائی کورٹ نے کو ٹریش ڈکلیئر کر دیا ہے, اگر یہی چیز ہے وہ پورے پاکستان کی ٹرانزیکشن نکال کے ملینز آف ٹرانزیکشنز. ان کا اپنا کیا حال ہے؟ ان کی اپنی جو اکاؤنٹس ہیں اس میں فرگوسن کی رپورٹ پڑھے. میری اور آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ اور چیریٹی جو اکٹھا کرتے ہیں یہاں سے اور پاکستانی سے باہر سے, انہوں نے اس پیسے کو ضائع کیا. آپ کو پتا ہے کہ خواجہ آصف کا ان کا کیس کیا ہے؟ وہ خواجہ آصف نے اپنے پاس سے نہیں بنایا نا, فرگوسن کی رپورٹ ہے, آڈٹ رپورٹ ہے. غلط جگہ پہ پیسہ مطلب آپ نے چیریٹی آپ اکٹھا کر رہے ہیں, جا کے آپ جواریوں کی طرح اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بعض ہیں خان صاحب ایک حد میں رہیں, اخلاقیات کو مت عبور کریں, ورنہ جس دن میں نے اخلاقیات عبور کی تو ان کو شکل دکھا نہیں سکیں گے اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو. یہ دوسرے نقطے پہ میں نے آج تک پرسنلی ہوا, میں نہیں ہونا چاہتا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک he has already crossed all limits. میرے خیال ٹھیک ہے, آپ کو انہوں نے سوال اٹھایا ہے, آپ نے اس کا جواب دیا. بھئی آپ اپنے ہائی کورٹ 2 دفعہ کویش کر چکے ہیں. آپ کی اکنامک ریفارم ایکٹ کی وائلیشن ہے, آپ کی لا آف ڈبل جوبرٹی کی وائلیشن ہے. ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ نہیں ہوتا. انہوں نے کیٹیگورک ڈیسیژن دیا, آپ پھر وہ تماشا لے کے چلے جاتے ہیں. میں بھی لے کے سارا تماشا لے کے چلا, کیلیفورنیا کورٹ کا آرڈر لے کے چلا جاؤں, ان کے سسکس گارڈن کے پیپرز لے کے چلا جاؤں, ان کے جتنے وہ اسکینڈل تھے وہ لے کے چلا جاؤں. I know too much about him, but I don't want to be personal. I think یہاں اس کو کلوز کر دیں. اگر انہوں نے بات کرنی ہے, آئے آپ میرے ساتھ اکیلے میں بیٹھے, میں ان کو شیشہ دکھاتا ہوں, مجھے دکھا دے میرا شیشہ. حدیبیہ what else حدیبیہ میں جب پبلک کے پیسے نہیں ہیں, who is he to tell you میں کس کو قرضہ دیتے ہیں کس کو نہ دیتا؟ میری انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کرنا میرے بورر کون ہوں گے. who is he to tell? کوئی nobody could tell me. اس میں لانڈرنگ کا الزام لگاتے ہیں. money laundering has become a fashionable term. منی لانڈرنگ has become a fashionable term. منی لانڈرنگ کا مطلب پاکستان سے پیسہ باہر جانا. پاکستان سے پیسہ باہر نہیں گیا. جو سیکیورٹی دی گئی, جس کے اگینسٹ آپ نے لون دیا, آپ خود سمجھتے ہیں, اگر وہی لیکویڈیٹ ہو کے بعد میں اس کو سیٹل ہوا تو کون سی منی لانڈرنگ؟ منی لانڈرنگ تو ہوتی ہے پاکستان سے پیسہ باہر جانا. یہ سیکھ لیے 2 لفظ, پتہ ہے کچھ نہیں, اور وہ فضول بات کرتے رہتے ہیں. He should reconsider.
اور اگر آئندہ انہوں نے اس بات کو بند نہیں کیا تو پھر میں ان کا مزید ان کے جو حقائق ہیں مجھے پرووک نہ کریں. دس از ناٹ فیئر. آپ ان کو لیگل نوٹس دیں. میں پھر سب کچھ کروں گا. میں پہلے تو ان لوگوں کو بھی دوں گا جنہوں نے اس وقت کیا. مجھے لیگل ایڈوائس دی گئی تھی کہ جب فیصلہ سیکنڈ آ جائے گا پھر اس کے بعد کریں. میں تو یہ پچھلے یعنی 5-7 سال سے یعنی تڑپ رہا ہوں کہ میں لے کے جاؤں لوگوں کو کورٹ میں. ان کو نہیں جنہوں نے اس وقت سب کچھ وہ کیا تھا انلیگل کام. اس وقت جو جرنیل تھے, جو جنرل محمود تھا, دوسرے لوگ تھے, میں ان کو لے کے 5 انڈیویجولز تھے. ایز اے میٹر آف پرنسپل ٹو بی فیئر ود ڈار صاحب, جو بندوق کے نیچے اسٹیٹمنٹ لی گئی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ساری دنیا میں. کورٹس میں وہ اسٹیٹمنٹ یہ اسٹیبلش پرنسپل ہے. مطلب سے اس ججمنٹ میں ان کے 6-10 وکیل ان کے پاس ہیں, وہ اسٹڈی کریں. اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ انڈر ڈیورس لی گئی ہے. اس میں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیو پروسیس آف لا کو فالو نہیں کیا گیا. اس میں پروسیجر کو یہ ٹوٹلی رانگ ہے. وہ آلریڈی آئی بی کے فنڈز 270 کروڑ روپے کے آپ نے بانٹے میڈیا ہاؤسز کو خریدنے کے لیے تاکہ یہ دھرنے کو ناکام بنایا جا سکے اور میڈیا کو انفلوئنس کیا جا سکے. 270 کروڑ کہاں بانٹے آپ نے؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں ایک سینٹنس پہلے معاملے میں کہوں گا کہ دیکھیں وہ ایک پرائیویٹ ادارہ تھا. یہ اسی ادارے میں آ کے آدھا گھنٹہ میرا انتظار کرتے تھے میرے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے. عمران خان صاحب. کیوں؟ ان کو پوچھیں ڈونیشن کے لیے. ڈونیشن تو اچھی بات ہے, میں تو اس کے بعد بھی دیتا رہا ہوں. میں نے تو ریسنٹ بھی دی ہے, پچھلے 5-10 سال میں بھی دی ہے. ان کو پتا ہے, وہ ان کو احسان نہیں ہے, وہ میں کبھی بات نہیں کروں گا. لیکن یہ اسی ادارے کے دفتر میں آ کے بیٹھا کرتے تھے. He used to wait for me. I have witness. He knows that. لیکن میں پرسن نہیں ہونا چاہتا. میں ملک صاحب آپ نے مجھے چونکہ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ آج بھی انہوں نے ڈرامہ کیا, میرا خیال یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے. He should let's talk legal. وہ مجھے جائے کسی کورٹ میں لے کے جائیں. یہ انتہائی بدتمیزی ہے کہ میں پبلک لائف میں میرے جرنیلوں نے مجھے کہا کہ 1 روپے کی ریگولیٹری نہیں ملی. میرا انٹرویو ہے نومبر 2003 کا نیوز میں, آپ پورا صفحہ پڑھیں. کسی نے آج تک نہیں کہا. میں اپنے پبلک آفس کا پابند ہوں. جو میری امانت ہے میرے پاس قوم کی, منسٹری آف کامرس, منسٹری آف فائنانس, اس وقت ابھی منسٹری آف فائنانس, 1 روپے کی ریگولیٹری نکال کے دکھائیں. میں تو خان صاحب کی چیریٹی اور زکوٰۃ کی 50,000 ریگولیٹری آپ کو دکھاتا ہوں. فروزن کی رپورٹ اٹھا رہے ہیں. جب جو بندہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, وہ لوگوں کے دی ہوئی چیریٹی اور زکوٰۃ کو نہیں, وہ دوسرے لوگوں کی بات کرتا ہے. یہ میرا پرائیویٹ ادارہ تھا اور یہ پبلک لسٹڈ ادارہ تھا. اس میں کوئی گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں تھا, کسی گورنمنٹ کے بینک کا, یہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن کا. یہ ہمارا بورڈ فلی امپاور تھا, کس کو لون دے کس کو نہ دے اور کس سیکیورٹی کے اگینسٹ دے. اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہتا ہوں کہ ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں آپ کو اور خان صاحب کو دونوں کو انوائٹ کر لیتے ہیں, مرضی آپ دونوں کی اسے ایکسیپٹ کر لیں تو اکٹھے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. موسٹ ویلکم. سچ لوگوں کے سامنے جانا چاہیے. بالکل آپ موسٹ ویلکم. یہ تو سچ تو ہے, یہ تو ریکارڈ کیا قانون نے. آپ کے دیٹ مینز اٹس اے کنٹیمپٹ آف جوڈیشری کہ آپ کے ایپیکس کورٹ فیصلہ دیتی ہے اور دوبارہ کہا ہے کہ یہ کیا ربش لے کے آ گئے ہیں, اس کو کویش کیا گیا ہے اور آپ پھر اسی کو استعمال کر رہے ہیں. بلکہ ان کو سمپتھی ہونی چاہیے. یہ میرے ساتھ کہیں جی آئیں ڈاکٹر صاحب چلیں, ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی آئیں ہم ان کو آپ کورٹ میں لے کے جائیں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. ہمیں ایک طرف آپ انصاف کی بات کرتے ہیں اور حقائق کی بات کرتے ہیں. میں تو یہ سمجھوں گا جس دن اگر میں نے فیصلہ کیا, میں تو اللہ کی راہ میں بھول چکا ہوں یہ ساری جو میرے ساتھ زیادتی اس ملک میں ہوئی. ورنہ تو میں ایک پروفیشنل ہوں آپ کی طرح, تو مجھے تو کروڑوں روپے کا نقصان ہے اس میں تو سیلری بھی نہیں لیتا. ایز فائنانس منسٹر آپ سیلری نہیں؟ نو, میری سیلری گوز ٹو آرفنیج ہاؤس. He may be taking his MNA salary. I didn't take any salary. میری سیلری ساری کی ساری آرفنیج ہاؤس میں جاتی ہے. تو اس طرح میرا مطلب ہے کہ ان کو یہ میرے آج آپ نے چکے میں I'm just fed up. I'm not going to tolerate anymore. خان صاحب کو میں آپ کے لیے آج کوشچن کر رہا ہوں, let there be open war. کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جس کا دل چاہے اوے تھوڑے کر کے آپ ہر جج کو ایک تعریف کریں. آپ کے چینل دکھاتے ہیں, پھر آپ 2 مہینے اس کو گالیاں نکالیں. آپ سیکٹریوں کی تعریف کریں, ان کو گالیاں نکالیں. اب سول سرونٹس کی اب کیا اگلی آنے والی جنریشن کو کیا اخلاقیات سکھا رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا اس ملک میں آنے والی جنریشن جو اپنے بڑوں کے گربان کو پکڑے؟ خدا کا خوف کریں. لیڈر ایسے نہیں کرتا. He is just trying to behave like a street man, not a leader. ایک بریک لے لیں جی. یہاں بریک لے کے واپس آئیں گے تو دوسرا الزام آئی بی کو 270 کروڑ بانٹے گئے. میں آپ کو وہ پیپرز دکھاؤں گا اور اس پیپرز کے اوپر فائنانس منسٹر کی پوزیشن کیا ہے, حکومت کیا کہتی ہے, وہ بھی آپ کو سناؤں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بریک لے لیں.
پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک بہت میجر بڑا ایلیگیشن جو الزام ہے عمران خان کا وہ یہ ہے کہ 270 کروڑ روپیہ نون لیگ نے بانٹا ہے انہی دھرنے کے دنوں. 14 اگست کو دھرنے شروع ہوئے تھے. یہ پروڈیوسر صاحب ڈاکومنٹس بھی اسکرین پہ ڈالیے ذرا. 12 اگست کی تاریخ کو 270 کروڑ روپے ریلیز کیے گئے آئی بی کا کردار ہماری ہسٹری میں جس طریقے سے آئی ایس آئی کے حوالے سے آئی جے آئی بنوانے کا الزام ہے, اسی طریقے سے آئی بی آئی کے فنڈز بھی انہی کاموں کے لیے استعمال ہوتے رہے. جس زمانے میں زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت گرائی گئی تھی اس وقت بھی بہت بڑا الزام یہ تھا کہ آئی بی کو فنڈز یہ دیے گئے. سپریم کورٹ نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا تھا اور وہ فنڈز کا استعمال کیا تھا کہ نون لیگ کے پنجاب کے ایم پی ایز کو لوٹا بنانا تھا, شہباز شریف کی حکومت کو گرا کے دوسری حکومت وہاں کھڑی کرنی تھی. وہ ان دنوں کورٹ بڑی تگڑی تھی, معاملہ ٹیک اپ ہو گیا. آج دوبارہ یہ الزام ہے 270 کروڑ کا. ڈار صاحب 270 کروڑ کہاں بانٹے, کس کو دیا آپ نے؟ ملک صاحب میرا خیال ہے کہ خان صاحب پتہ نہیں کس جو ان کو کہتے ہیں اس کو بات مان لیتے ہیں, اور آپ نے ابھی اسکرین پہ ڈاکومنٹس بھی دکھائی ہیں, میرے پاس بھی کاپی اس کی موجود ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 7 جون 2013 کو ہم نے اوتھ لی. میڈیا کے کچھ لوگ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے تھے سیکرٹ فنڈز کے اگینسٹ, یاد ہے نا؟ سیکرٹ فنڈز وہ ہوتے تھے کہ جو مختلف 34 منسٹریز انکلوڈنگ آئی بی آئی ایس آئی 34 اداروں کو سیکرٹ فنڈ دیے جاتے تھے, اور وہ سیکرٹ فنڈز آڈٹ نہیں ہوتا تھا اور جہاں مرضی خرچ کرتے تھے وہ اس کی بندر بانڈ ہوتی تھی. ہم نے کیا کیا, 4 دن کے اندر 7 جون 2013 کو میں نے اوتھ لی, 11 جون 2013 کی رات کو نوٹیفیکیشن ایشو کی, اور میں نے ان کی ٹیم کو کاپی دی. انہوں نے مجھے کمپلیمنٹ کیا, انہوں نے کہا جی سیکرٹ فنڈز جب اپنے پروگرام میں وہ آپ کا آفیشیل نوٹیفیکیشن دکھایا ہوا ہے کہ یہ آپ کے سگنیچر سے جاری ہو گیا. میں نے اس کو میں نے بین کیا. میں ادھر آ رہا ہوں ایک سیکنڈ میں صرف بین تھا کہ لوگوں کو جنہوں نے دیکھا ان کو پتہ چلے. 32 اداروں کا بین کیا. ساری دنیا میں جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں, obviously اس میں ایم آئی جو ہے اس کا بجٹ جاتا ہے آرم فورس کے بجٹ سے, آئی ایس آئی اور آئی بی جو ہے وہ سول بجٹ میں ہوتی. وہ آپ ان کو سیکرٹ فنڈز دیتے ہیں. جو سیکرٹ فنڈز ہیں وہ پہلے اس کا آڈٹ نہیں ہوتا تھا. تو پہلی ڈسٹنکشن یہ ہے کہ 2 اداروں کو 34 میں سے 32 کو تو بند کر دیا, ان کا اکاؤنٹ ہیڈ ہی بند کر دیا. جتنے پیسے 12 جون کی صبح تھے وہ ہم اسٹیٹ بینک میں واپس لے کے گئے. آئی ایس آئی اور آئی بی کو بھی جاتے ہیں, ابھی ان کو جاتے ہیں, ڈکلیئر کر کے جاتے ہیں, اس نوٹیفیکیشن میں ہے جس کی ذکر آپ فرما رہے ہیں. لیکن ان کا آڈٹ اب ہوتا ہے, یہ نہیں کہ جس کو مرضی دیتے ہیں. ایک دوسرا, یہ جو پیسے دیے گئے ہیں آئی بی نے, اب آئی بی جب مشرف صاحب نے کو کیا تو اس کے بعد انہوں نے آئی بی کو تو بالکل بند کر دیا. حالانکہ یہ ادارے وہ ہوتے ہیں کہ ان کو بند نہیں کریں, وہ ٹوٹل ایک ہی ریلائنس انہوں نے لے لی. آئی ایس آئی کی اس کی اکوپمنٹ بھی اٹھا کے لے گئے. اب اس آئی بی اپنا کام جو ہے انہوں نے کئی چیزیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا, پولیٹیکلی کراچی کے جو حوالے سے یعنی ٹیررزم کے حوالے سے انہوں نے بہت مفید کام کیا ہے ان ہمارے 1 سال کے ٹینیور میں. ان کی اکوپمنٹ جو ہے ان کو مختلف شہروں میں ان کو یعنی وہ جو ریکوائرمنٹ ہے ان کی اکوپمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی. ایک یہ پیسے سیکرٹ فنڈ کو دیے گئے ان کو ایکسٹریمزم کو ہینڈل کرنے کے لیے اکوپمنٹ خریدنے کے لیے دیے گئے. ایک میری بات سن لیں, یہ 3-4 ہیڈز ہیں, اوپر نمبر بھی درج ہے. باقی وہ جو کہتا ہے نا 20 کروڑ وہ نارمل ان کی سیلریز والی وہ دوسرے ہیں. لیکن لارجلی جو ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایکوپمنٹ کے لیے پیسے دیے گئے. میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا جو مین جو باقی ہے نا, جو کہتے ہیں کہ سپلیمنٹری گرانٹ دی یعنی جو نارمل سے زیادہ, اس میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے خان صاحب یہ کمٹ کریں گے کہ یہ تفصیل پبلک نہیں کریں گے, وہ میرے ساتھ آ جائیں, میں ان کو ساری جو اس کی اکوپمنٹ خریدی جا رہی ہے آئی ول شیئر ود ہم. لیکن ان کو اسٹریٹ پالیٹکس نہیں کرنی ہوگی, ان کو نیشنل پالیٹکس کرنی ہوگی, ملکی مفاد کو سامنے رکھنا ہوگا. یہ ٹیررزم کے اگینسٹ اکوپمنٹ خریدی جا رہی ہے, یہ پی آئی بی کو اکوپ کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس میں سے 1 روپیہ بھی کسی کو نہ بانٹا گیا ہے نہ کسی کو دیا گیا ہے. اور میں اللہ کے فضل سے اور پرائم منسٹر اور ہماری ٹیم ہم امین ہیں, اللہ کو جواب دے ہیں. خان صاحب کو تو بعد میں جواب دیں گے, ان کو تو اللہ خود ہی جواب دے دیں گے. میں ان کو آفر کرتا ہوں یہ کمٹمنٹ کریں پبلکلی کہ میں بالکل کسی کو نہیں آئے میرے ساتھ, میں پوری تفصیل ان کو دکھاتا ہوں کہ وہ پیسے کس طرح استعمال. کیا یہ 2.7 بلین آڈیٹیبل ہے؟ آڈیٹیبل ہے, یس. اٹ از ناٹ سیکرٹ. وہ جو ہوتا تھا وہ سیکرٹ فنڈ از نو لانگر دیئر کسی کے لیے بھی. 32 اداروں کو تو ویسے ہی بند کر دیا نا. یہ اکوپمنٹ کے لیے ہے, لیکن
obviously you can't ایسی چیزیں ISI ہو یا IB you can't just ان کو کسی دنیا میں نہیں ہوتا. آپ کے نیشنل انٹرسٹ ہے, اس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کے لیے ہوتا ہے, لیکن آڈیٹیبل ہے, اسپیشل آڈٹ اس کا ہوتا ہے اور بڑا بلند ترین یعنی لیول پہ اس کا آڈٹ ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے روٹین آڈٹ. اچھا, نیکسٹ ایک جو بڑا ایشو ہے اور وہ نون لیگ کے اوور آل رویے کے حوالے سے ہے. میں وہ پیپرز پڑھ چکا ہوں, نہ پڑھے یہ پھر آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں, وہ پبلکلی کمٹ کریں کہ میں اس کی تفصیل میں آئے, میں ان کو دکھاتا ہوں سارا. کوئی اللہ کی امانت ہے, کوئی ہماری ذات کی چیز نہیں ہے, ملک کی قوم کی امانت ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 1 روپیہ کیا 1 پیسہ بھی دیا جائے ڈسٹریبیوشن کی جس کا وہ نام لے رہے ہیں. ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ IB والوں کو تھوڑا سا آپ کو سمجھانا بھی پڑے گا کہ فون ہمارے ٹیپ کرنے کی بجائے جس کام کے لیے پیسے دیے گئے, تو پیسے نہیں دیے گئے نا جی. وہ میرے بھی سنتے ہوں, وہ میرے بھی سنتے ہوں, وہ اس میں ان سے کیا فرق. آپ کے تو سننے چاہیے لیڈر لوگوں کے, ہمارے سننے چھوڑیں. اچھا چلے, وہ جس کے بھی سنتے ہیں ان کو چھوڑیں. اس وقت ہم اس پیسے کی بات کر رہے ہیں. یہ پیسہ عوام کی اور اللہ کی امانت ہے, اور یہ اکوپمنٹ کے لیے دیا گیا ہے, اینٹی ٹیررزم کے لیے. اور اس کی اگر وہ کمٹ کریں کہ وہ اس کی پبلسٹی نہیں کریں گے اور پبلک نہیں ہوں گے, میں ان کو ساری تفصیل دکھانے کے لیے تیار ہوں منسٹری آف فائنانس میں. میں اس کی دعوت انہیں پہنچاؤں گا, اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ ایک پروگرام میں آپ اکٹھا بیٹھے تاکہ یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں. ایک سوال جو اب بڑا بگر کویسچن, آپ ٹیم لیڈر تھے بات چیت کے جب وہ شاہ محمود قریشی اور آپ نے ایک 4-5 نکات کے اوپر ایگری کیا. میں نے وہ تفصیلات پڑھی ہوئی ہیں, اس لیے میں ذاتی طور پر ان کو انڈورس کر سکتا ہوں کہ آپ نے کیا چیزیں ایگری کی تھی, کہاں پہ ڈس ایگریمنٹ تھا. آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ دیکھیں, ہم پیچھے نہیں ہٹے ملک صاحب. 2 پوائنٹس کے اوپر وہ خود پیچھے ہٹے. ایک دفعہ آپ کو یاد ہے کہ جس رات کو انہوں نے ریڈ زون میں انٹری کی, اس سے پہلے ہماری میٹنگز جاری تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور آپ کے پروگرام میں شاہ محمود قریشی بیٹھے تھے اور آپ نے مجھے ٹیلی فون پہ لیا تھا, ٹھیک ہے نا جی. یہ کنٹینر پہ گئے, رپورٹڈلی سب آپ میڈیا میں ریکارڈ شامل ہے. خان صاحب کو کسی ٹیلی فون آیا, ٹیم کچھ کہہ رہی ہے, انہوں نے کہا جی نہیں موو کرے, یہی ہوا نا. تو انہوں نے اس کو توڑا, ری سٹارٹ کیا. جب یہ واپس ریٹریو ہو گئے, ڈائلاگ ری سٹارٹ کیے. ہماری ان کی کنسلٹیشن اپنے الائز سے ہوتی تھی. ہماری کنسلٹیشن جتنی پارلیمنٹ میں پارٹیز ہیں مائنس PTI سب سے ہوتی تھی, جتنی پارٹیز ہیں, ٹھیک ہے جی. انہوں نے سب نے ایک مینڈیٹ دیا جو دیکھیں ان کا الزام ہے کہ جی سسٹمیٹک اینڈ میسو ریگنگ کے ذریعے ایک کانسپریسی پلان کے تھرو PMLN کو گورنمنٹ میں لایا گیا, اور وہ PMLN اس کا حصہ تھی. یہی ہے نا ان کا جو ہمارے اوپر ایلیگیشن. سال کے بعد یاد آیا, پتہ نہیں کیسے یاد ہے, شاید ایک دن اٹھے خواب میں اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو خواب آئی کہ یہ رگڈ تھا. پہلے تو ٹھیک تھے, اچھا چلے ان کی تسلی کے لیے مان لیتے ہیں, ہمارا ضمیر صاف ہے. اس لیے ہم نے 13 اگست کو وہ خط بھی لکھ دیا, آپ کو یاد ہے, لا منسٹری سے رجسٹرار کو خط چلا گیا. ابھی تک کچھ نہیں ہوا اس نہیں, وہ علیحدہ بات ہے, نہیں ہوا. اچھا, اس کے اوپر جو ہماری جہاں ہم آپس میں سٹک ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اپنا 3 ججز آف سپریم کورٹ کو آپ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے. اب اس کو اپنا جو ورک پلان آپ دینا چاہتے ہیں کہ تم کیا چیک کرو کیا چیک نہ کرو, یہ دنیا میں نہیں ہوتا. آپ نے ایک فریم کیا ہے, ایک ایلیگیشن, وہ سکوپ آف ورک بن گیا اس 3 ججز کے جوڈیشل کمیشن کا. اب اس کے اوپر ان کو ہاتھ کھولا چھوڑ دینا. وہ یہ آرگومنٹس ہو چکے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے ناٹ مور دین 30 سیٹس, پھر ان کا ناٹ لیس دین 30 سیٹس. میں نے کہا یار 3 ہو یا 30 ہو یا وہ جو بھی کرے. آپ کا آرگومنٹ یہ تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن ہمیں شبہ پیدا ہوگا کہ اس میں کوئی آرگنائز ریگنگ یا پیٹرن نظر آتا ہے تو پھر 30 کیوں, پھر 50% سیٹ کھولتے. وہ نارملی تو یہی ہوتا ہے. آپ نے یہی کہا نا, تو 50% مجھے انہوں نے پوچھا, مجھے اس ٹیم نے پوچھا, جہانگیر ترین صاحب, محمود قریشی صاحب, شاہ محمود صاحب نے پوچھا کہ دیکھو اگر تم کہتے ہو کہ 30 سے, میں کہا یار یہ آڈٹ سیمپلنگ لا ہے ورچولی دنیا میں, میرا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پروفیشن ہے, آئی نو دس, کہ جب ہم سیمپل ٹیسٹ کرتے ہیں اگر اس میں ریگولرٹیز اور بڑھاتے تو کہتے کہاں تک بڑھائیں گے پھر وہ ہائپوتھیٹیکلی. میں کہا ایٹ لیسٹ آپ والی بات میں نے کی. میں نے کہا کم از کم اگر وہ منصف ہیں اور انصاف کر کے ایک اتنے بڑی چیز کا فیصلہ کرنا ہے اور 342 کے ہاؤس کو فارغ کرنا ہے, تو وہ تو ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ وہ پھر کم از کم شاید 50% تو کراس کریں گے اپنی تسلی کے لیے. لیکن مگر ہم نہیں کہتے, اس کے اوپر بہت ڈسپیوٹ نہیں تھا, پھر آپ نے اس کے اوپر بھی ایگری کیا تھا. نہیں, یہ پھر اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں اس دن کیا جوش خطابت ہوئی, اور جب یہ ہماری لاسٹ ہم نے ان کو دی کہ جی یہ اب پارٹیز کہتی ہیں کہ یہ اس کے آگے there was an agreement کہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی, اسی کمیشن کے نیچے اس کو انویسٹیگیٹو آرم پرووائڈ کی جائے گی, اور آپ کے ڈاکومنٹس کا وہ چیز حصہ تھی جس میں ISI اور MI کے نمائندے بیٹھنے تھے. میں کا لفظ ہے, ہمیں آج بھی اعتراض, میں تو لیگل ٹرم ہے نا, آپ اسی طرح لکھتے ہیں. صاحب آج بھی اعتراض نہیں ہے. You cannot dictate. You agreed on SIT constitution.
ملک صاحب جوڈیشل کمیشن ہیز فریڈم ٹو ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن اس پیپر کے اندر یہ تحریر ہے کہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے گی, اسی جوڈیشل ہم نہیں بنائیں گے, جوڈیشل کمیشن بنائے گا. پلیز ٹرائی ٹو میک اس کا ڈفرنس. آپ اس کے نیچے لکھ دیں کہ may constitute, تو اٹ مینز you have agreed, you have no objection. آپ سمجھ نہیں رہے کہ جوڈیشل کمیشن میں کانسٹیٹیوٹ ہے, لیٹ دیم کانسٹیٹیوٹ, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. بلکہ ان کو سمجھایا کہ بھائی جے آئی ٹی ہوتی نہیں ہے, یہ بھی جے آئی ٹی کا نام لیتے ہیں. آپ نے ایس آئی ٹی کا لفظ ان کو کہا تھا ہاں کہ یہ جے آئی ٹی تو ہو ہی نہیں سکتی. جس چیز کی آپ بات کریں جے آئی ٹی نہیں ہو سکتی. یہ اگر وہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم جو بھی انکوائری کمیشن بنتا ہے وہ آپ سارے کام کرے گا, وہ ریکارڈ بھی دیکھے گا, وہ اپنی. لیکن ڈاکٹر صاحب جب آپ نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے اوپر بھی ایگری کر لیا اور اس کے نیچے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کے اوپر آپ نے کمٹمنٹ دے دی کہ بن جائے تو آپ کو اعتراض نہیں. مان صاحب یہاں تھوڑا سا کائنڈلی پلیز, جوڈیشل کمیشن ہاں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کاغذ پتر میں آ گیا کہ آپ کو اعتراض نہیں ہے, آج بھی اعتراض نہیں ہے نا. بے مین کے if they wish to they most welcome. تو سر بنائیے, لڑائی اسی بات کی تو وہ لڑائی. نہیں اب دیکھیں ابھی انہوں نے جوش خطابت میں بہاولپور نے کہہ دیا جی کہ جوڈیشل کمیشن میں ایم آئی اور آئی ایس سی کا بندہ, بعد میں انہوں نے کلیریفیکیشن شروع کر دی کہ وہ کرے. میں نے صرف اس کو کلیئر کیا کہ دیکھیں یہ ہماری مرضی سے اس کی کمپوزیشن نہیں ہو سکتی. یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے, کسی کی بادشاہ نہیں ہے کہ جو چاہے کوئی بھی کہے تو وہ ہو جائے. تو اس لیے قانون آئین کو خان صاحب نے دو چیزوں کو مکس اپ کیا. ٹھیک ہے نا, کیا نا, شکر ہے کہ آپ اکنالج کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے اگر چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو اس لیے میں آپ سے اور میں نے اس کو کلیریفائی کیا. آپ نے کلیریفائی کیا, اس کے کلیریفائی کے بعد ایک ہفتہ آپ کا پورا میڈیا جو اسی کے اوپر وہ ہمارے ساتھ کرتے رہے, پھر اظہار ہوتی رہی. ہم تو پوچھیں گے نا ڈاکٹر صاحب بتائیے کہاں گئے آپ. دیکھیں آئی اسٹینڈ بائی ہماری جو بھی پوزیشن ہے, ہمیں کوئی اس میں دوہرا کے سوال پوچھوں گا پھر میں آپ سے جواب چاہوں گا. آپ سے ایک آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ 3 رکنی سپریم کورٹ کا کمیشن ہوگا. جی انکوائری کمیشن ایکٹ 1956 کیوں؟ میری بات سنیں ملک صاحب, جس وقت ہم نے خط لکھا تھا اس وقت ریسنٹ ججمنٹ نہیں آئی تھی. ابھی ریسنٹ ججمنٹ ابھی میں رپورٹ نہیں ہوئی, آپ نے اخباروں میں پڑھ لی ہوگی. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم 225 کے تحت کوئی الیکشن کی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہم نے اس وقت ہماری نیک نیتی دیکھیں, سنسیریٹی, کہ اس وقت یہ میں نے کہا کہ یہ 56 ایکٹ کے تحت ہی بنے گا. یہ ادروائز اگر ہم ان کو کہیں گے تو وہ کر ہی نہیں سکتے. پریزیڈنٹ کے آرڈیننس کی تجویز کی تھی. پریزیڈنٹ کے آرڈیننس کی تجویز, دیکھیں پریزیڈنٹ آرڈیننس جو ہے نا وہ یہ تجویز آپ کی جانب سے آئی تھی یا پی ٹی آئی کی تھی؟ ان کی طرف سے ہے, لیکن ایک روٹ موجود ہے نا جوڈیشل کمیشن. پریزیڈنشل آرڈیننس کی تجویز نون لیگ کی جانب سے آئی تھی. یہ ہماری طرف سے نہیں آئی تھی, یہ ان کی طرف سے تھی. لیکن میں ایکٹ آف پارلیمنٹ آپ کو جوڈیشل کمیشن چاہیے یا آپ کو what would you achieve through ordinance? All right, 56 ایک قانون موجود ہے, اس کے تحت کمیشن بن سکتا ہے. 56 اس کو کسی کی قدغن لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اپنا کام کرنے دیں. They will have to say کہ yes یہ massive. اور نیچے آپ کہتے ہیں کہ may constitute, that judicial commission may constitute a special investigation team جس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نمائندے شامل ہیں. And you have no objection to it. Why should we have any objection to that? تو پھر go ahead, لڑائی ختم. ان کو سمجھائیں نا, آپ یہ 2 چیزیں کریے. یہ نہیں ہے, وہ اپنا ساتھ پلان دیتے ہیں کہ یہ چیک کرو, یہ چیک کرو, یہ چیک کرو, یہ چیک کرو. 2 صفحے کی لسٹ بنائی. ریگنگ کی ڈیفینیشن کے اوپر ایک ایشو تھا. ریگنگ کی ڈیفینیشن موجود ہے ملک صاحب, قانون میں موجود ہے. آر وی گوئنگ ٹو ری انوینٹ دی لا؟ یہیں پہ ڈسپیوٹ تھا. نہیں, یہ اس پہ ڈسپیوٹ نہیں تھا. ڈسپیوٹ تھا اور ایک سمری ٹرائل کے اوپر ایشو تھا جس کے اوپر پھر آپ نے ایگری یہ کیا تھا کہ آل اویلیبل آپشنز, آل اویلیبل آپشنز انکلوڈنگ دی سمری ٹرائل. یہ تو آپ کو یہاں پہ آپ کی ایگریمنٹ ہے. یو کین بی اور گڈ ایڈوکیٹ, آپ ہمیں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. میں کوٹ کروں گا, بار بار چیزیں کوٹ کروں گا کہ ایگریمنٹ اس پہ ہوا تھا کہ آل اویلیبل آپشن. انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہو وہ سمری ٹرائل کا, آپ کو فنڈامنٹل فرق موجود ہے. سمری ٹرائل کا مطلب ہی کچھ اور ہے. مطلب ہے کہ میں کوئی ضرورت نہیں ایویڈنس منگوانے کی, صرف اخبار میں آیا جی, اردو بازار میں جو ان کی ایلیگیشن ہے جی وہاں بیلٹ پرنٹ ہوئے تھے, حالانکہ کوئی نہیں ہوئے. ایک بیلٹ اردو پر پرنٹ نہیں ہوا. آگے وہ پرنٹنگ کارپوریشن سارا ریکارڈ لے کے آگے سارا بتایا انہوں نے کہ لوگ موجود ہوتے تو کاش دیکھتے سارا ریکارڈ. اچھا, سمری ٹرائل میں اس کی ضرورت نہیں ہے. نو ہاؤ کین یو بیسڈ آن 33 بندے جو ڈکٹیٹ کریں گے 342 بندے کی ایک ہاؤس کو کہ آپ گھر چلے جاؤ, جو ہم الیکشن میں لوگوں نے ہمیں مسترد کر دیا. جو لینگویج ایگری کی گئی تھی وہ تھی کہ آل اویلیبل آپشنز انکلوڈنگ سمری ٹرائل ویئر پاسبل. نہیں, ویئر پاسبل نہیں, ویئر دے ڈیم فٹ. ویئر دے ڈیم فٹ. تو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ان چکروں میں کیوں پڑے ہیں. یو جسٹ گیو دیم دی ایلیگیشن, جوڈیشل کمیشن کو سیٹ اپ کریں,
وہ اس کے کیا ٹولز استعمال کرتے ہیں, کیا ورک پلان فالو کرتے ہیں, کیا وہ پروسیس آف ٹرائل کرتے ہیں, کہیں سمری کرتے ہیں, کہیں پراپر جو ہونا چاہیے پروسیجر ٹرائل, لیٹ دم لیو دم انڈیپینڈنٹ. آپ کو روک کون رہا ہے؟ گو ہے, یہ تو ایگریمنٹ کا حصہ ہے. ادھر رکا ہوا ہے نا جی, وہ 2 صفحے کون نکالے گا جو وہ کہتے ہیں کہ ساتھ اس میں یہ بھی ایگری ان کو لکھ کے دیں گے آپ یہ کام کریں گے. ملک صاحب آپ نہیں کہہ سکتے, اسے کنٹیمپٹ آف سپریم کورٹ ججز. ہاؤ کین یو رائٹ کہ جی آپ یہ کام, بچے ہیں کوئی اسکول کے پرائمری اسکول سے آپ لا رہے ہیں ایک جوڈیشل کمیشن میں 3 ممبرز کو, خدا کا خوف کریں. دے ہیئر اپیلز اگینسٹ دی الیکشن ٹرائبونلز جو 200 آرٹیکل 225 کے اگینسٹ ہے. خدا جو لاسٹ ڈرافٹ آپ نے دیا ہوا ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے, ہم اس سے نیچے نہیں جا سکتے, اور چیزیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, اس ڈرافٹ کو صبح امپلیمنٹ کریے. وہ ڈرافٹ دیکھیں ون سائیڈڈ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی نا ملک صاحب, ون سائیڈڈ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. انہوں نے ڈکلیئر کر دیا, اس کے بعد اپنے کنٹینر میں اناؤنس کیا, اپنا ریکارڈ نکالیں آپ لائبریری سے سارا. انہوں نے کہا جی کہ ہم آج کے بعد مذاکرات نہیں کریں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ہمیں کہا جی آپ کو کیا پرابلم ہے, بس کریں ڈاکٹر صاحب, ختم ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں, میں نے اور زاہد آمن نے اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ پیچھے ہٹ گئی, کیونکہ نون لیگ جو ہے یہ محسوس کر رہی ہے کہ وہ تگڑے ہو گئے ہیں, اس لیے اب 30 نومبر میں تو الیکٹرانک میڈیا کو ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب وہ بار بار ان کا دکھاتے ہیں. 2 مہینے پہلے وہ کہتے ہیں تصدق جانی بہت اچھے نیک ہیں, چند مہینے پہلے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ آپ کنٹرڈکشن دکھاتے ہیں. خان صاحب کو چاہیے کہ سنی سنائی بات پہ ہر روز اگر بات بھی کرنی ہے تو اپنا پرانی بات کو یاد رکھ لیں کہ میں نے کیا کہا تھا. اسحاق صاحب ان کے بیانات میں وہ تضادات تو میں دوبارہ بھی دکھاؤں گا, لیکن یہاں پر ایک چیز, میں بریک کی طرف جانا ہے. بریک لینے سے پہلے آپ سے چاہوں گا کہ 5 نکات جو آپ نے ڈرافٹ میں ایگری کیے ہوئے ہیں وہ آپ صبح امپلیمنٹ کر دیجئے, تو دوسری سائڈ کے پاس آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے. ملک صاحب ہم 5 میں سے 3.5 4 تو آلریڈی کام کر رہے ہیں, وہ کام سے بھاگے ہوئے ہیں. بریک لے لیں جی, بریک لے لیں, پہلے بریک سے بعد تفصیل سے بات کرتے ہیں. بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب 3 منٹ ہیں تو کوئک فائر میں کر لیں. کیا آپ کو قبول ہے کہ سپریم کورٹ کا کمیشن بن جائے, نیچے ایک وہ کمیشن اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنا دے؟ ہمیں جوڈیشل کمیشن پرائم منسٹر خط لکھوا چکے ہیں, ان کی ڈائریکشن پہ گیا تھا, منسٹری آف لا نے لکھا تھا. ہمیں بالکل اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور اس کے نیچے ایس آئی ٹی کے قیام پہ بھی اعتراض نہیں. وہ جو مرضی کریں, کمیشن کو اس کے فری ہینڈ چھوڑ دیں, اس کو کچھ نہ کہ کیا کام کریں, کیا ٹول استعمال کریں, ایسا بن کیوں نہیں رہا, بن کیوں نہیں رہا. ہم نے خط لکھا ہوا ہے, میرا خیال ہے وہ بھی واچ کر رہے ہوں گے ہر روز, اس میں کوئی نہ کوئی. میں آپ کو پرسو کرنا چاہیے تاکہ ایک مسئلہ ختم. نہیں, جب تک یہ ان کی کنڈیشن, یہ کمیشن بن بھی جائے گا, یہ کہیں جی یہ ہمارا وہ جو ورک پلان نہیں ہے وہ ان کو آپ نے دیا, تو پھر کیا کریں گے. وہ پبلکلی کمٹ کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کمیشن فیصلہ کر دے, مان لوں گا, دھرنا ختم کر کے چلے جاؤں گا. یہ پبلکلی بڑی اچھی بات ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ویلکم کرنا چاہیے, لیکن وہ اپنی ٹیم کو بھی کہہ دیں کہ اب جو ڈیٹیل ورک پلان دینے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اعتماد ہے 3 ججوں کے اوپر, اور 3 جج جو چاہیں. یہ کیسے طے ہوگا؟ آپ کہیں بیٹھیں گے تو طے ہوگا نا. آپ شاہ صاحب کو کانٹیکٹ کریے, آپ ان کو انوائٹ کر لیں تو بات کر لیں. آپ کل آ جائیں, میں دونوں کو, آپ کو بھی اور شاہ صاحب کو بھی بلا لیتا ہوں. تو آگے اسکوک ایشو ہونا ہے, آپ کو پتا ہے, میں نے جانا ہے سیٹرڈے کو, تو اس لیے میری تو آفیشیل جو کام ہے وہ اس کے لیے مشکل ہے. اب نون لیگ پی ٹی آئی سے بھی بات چیت پہ تیار نہیں؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بات کر سکتے ہیں. سیاست میں تو بات کہ ہر کو دروازے کھلے ہوتے ہیں. وہ اناؤنس کر دیں کہ جی بس مجھے کمیشن کو جو میرا وہ پبلکلی اناؤنس کر چکے ہیں, وہ پبلکلی اناؤنس کر چکے ہیں کہ کمیشن فیصلہ کر دے, مان کے دھرنا ختم کر کے. یہی بات ہے نا جی, انڈور جو بات ہے آپ کو پتا تھی کہ آپ کو ساری تفصیل پتا ہے کہ کہاں سٹک ہوئے تھے. ہم نے جو جوڈیشل کمیشن, دیکھیں میں آپ لوگوں سے باتیں کرتا رہا ہوں, آپ سے بھی کرتا رہا ہوں, شاہ صاحب سے بھی کرتا رہا ہوں, اس لیے میری نالج میں چیزیں ہیں, سب کے نہیں ہیں. جی, لیکن آپ کو ملانے کے لیے طریقہ نیکسٹ کیا ہوگا بتائیے. میں اس پروگرام میں آپ کو دعوت دینے کے لیے دونوں کو تیار ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب کو کل پرسوں ترسوں سوچ لیتے ہیں. آپ سوچیں کہ میں کل آپ سے پوچھوں گا, تو اسی پروگرام میں دونوں کو اکٹھا بلاؤں گا. جی دیکھ لیں گے. چلے, آپ آئی ایم ایف کے ساتھ 4تھی اور 5ویں قسط, وہ آپ کا خیال تھا کہ اب آپ کا معاملات بہتر سمت میں ہو گئے ہیں, آج 32,000 کتنی وہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ چڑھ گئی ہے, تو کیا بننے والا ہے؟ کلوزنگ ریمارکس بالکل. جی ہم نے جو سٹاف لیول ریویو ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے پہلی سٹیج جو ہوتی ہے, پھر مینجمنٹ, پھر بورڈ. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ دھرنوں کی وجہ سے جو اگست میں 19 اگست کو جو فائنل راؤنڈ ہوا تھا دبئی میں, اس کے بعد یہاں آنا تھا, وہ لوگ نہیں آئے, اور 4تھ ریویو جو تھا وہ انکمپلیٹ رہ گیا. مین وائل دھرنوں کو سیٹل ہوتے 30 سپٹمبر آ گئی, پھر 30 سپٹمبر کا ڈیٹا چلا گیا. تو وہ بجائے یہ کہ 2 ڈفرینٹ راؤنڈز نئے ہوتے,
اور ایک کچھ ہمیں نومبر میں یا دسمبر میں پہلی فورس ریویو ملتا، پھر 5 کا جا کے کہیں فیبروری میں ملتا. تو جو میں اینول میٹنگ میں پچھلے مہینے گیا تھا، میں نے ان کو کہا تھا اس کو کمبائن کر لیں. آپ 30 جون کا چلے دھرنے واٹ ایور، ملک کا نقصان ہوا 550 ملین یہ نہیں آئے. اسکول کی ایشو ہونا تھا سپٹمبر میں، وہ ابھی نومبر میں ہونے جا رہا ہے. آپ کی وہ او جی ڈی سی ایل کی ٹرانزیکشن آپ کو پتا ہے کہ سپٹمبر میں 274 روپے کا شیئر تھا اور لوگ منتیں کر کے پیچھے بھاگ رہے تھے، وہ خراب ہوا اور ہم نے پھر ڈیسپریٹ سیل نہیں کی. اور آپ یہ بھی دیکھیں 216 سے وہ 232-37 پہ چلا گیا آلریڈی. آپ نے وہ کینسل کر دیا ٹرانزیکشن؟ ہم نے پوسٹ پون کینسل کر دیا. جی. تو یہ ملک صاحب 4th 5th اکٹھا کر دی ہے. اس کی بورڈ میٹنگ جو ٹینٹیٹیولی اگری ہوئی ہے، مینجمنٹ اب وہ سٹاف چلا گیا ہے، پریس کانفرنس جوائنٹلی ہے آپ کے پاس، ریلیز آپ کو مل جائے گی اس پہ. اور مینجمنٹ کا جو ہے وہ میٹنگ جیسے ان کا ہوتا ہے پھر کب تک توقع ہے میٹنگ؟ مینجمنٹ کی تو ان کا روٹین ہے، لیکن وہ جو بورڈ کو سرکولیٹ کرتے ہیں ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ اب ہمیں تھوڑا ٹائم کیچ اپ کریں. تو مڈل آف دسمبر ٹینٹیٹیولی 17 دسمبر بورڈ مینز اس کے آپ کو پتا ہے اس کے بعد ریلیز ہو جائے گی. 2-3 گھنٹے 1.1 بلین دونوں اکٹھی کی ہیں. تو آپ کا روپیہ پھر 100 پہ آ جائے گا. اللہ کا کرم ہوتا ہے انشاءاللہ. بائی اینڈ دسمبر روپیہ دوبارہ پھر کسی استعفے کا پھر پوچھیں گے آپ. وہ تو پھر ان کو شیخ صاحب سے پوچھنا پڑے گا. لیکن دیکھیں لوگوں کو ایک اچھی خبر سنا سکتے ہیں کہ اینڈ دسمبر تک روپیہ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک فائنل آپ سے آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. آگے جو دھرنا ہوا ہے اس کو قریباً $2.5 بلین کی انفلوز رکی ہیں اور بزنس پہ بڑا برا اثر پڑا ہے. خاص کر جو آپ کا انویسٹر کانفرنس تھا نا وہ بہت شیک ہوا ہے فورن انویسٹر کا، کیونکہ آپ کی جیٹرو کہتی سیکنڈ چوائسز پلیس، آپ کا اونیل کہہ رہا تھا 44 سے 18ویں آپ کی اکانومی، وہ ساری چیزیں پیچھے ہو گئی ہیں. اب 30 نومبر کا یہ اس کو رول بیک کریں. یہ بالکل عوام انٹرسٹ پہ نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ وہ دھرنا چائنا کے صدر کو روکنے کے لیے تھا، اب چائنا کی انویسٹمنٹ کو ہم روکنے کے لیے دھرنا. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن میں نے آپ کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اسی پروگرام میں دوبارہ دعوت دینی ہے جس دن آپ فون پہ آپ کو بات کر لو بھی اپنے. لیکن ہم پرائم منسٹر صاحب کو میرے خیال میں یہاں راستہ دینا چاہیے، نواز شریف صاحب کو اس پہ سیاسی فیصلہ لینا چاہیے. ضد پہ اٹک کے جیسے خان صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کا نقصان ہوا ہے، نواز شریف صاحب کی ضد بھی جو ہے دوبارہ کوئی ضد نہیں ہے، کلیش والی سچویشن میں جا سکتی ہے. کوئی ضد نہیں ہے، کوئی کلیش نہیں ہے. فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.